بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ لوگ پروگرام تذکرہ بڑی دل جمعی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی آپ نے حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ ابھی پھر ہم اپنے قبلہ و کعبہ سے درخواست کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ آپ نے سنا کہ قبلہ نے جو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ انتہائی بنو امیہ کے مظالم کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ فرزند باب العلم، انہی نے کس طرح سے علمی یعنی شگوفوں کو یہ شگافتہ کیا، ان علوم کو ظاہر کیا جو اس وقت کیا اس کے بعد بھی لوگ نہ کر سکے سوائے معصومین کے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ہی شخصیت تھی کہ کربلا کے مصائب اور شام کے سارے مصائب کے باوجود اتنی مستحکم طریقے سے آپ نے علم کو، دین اسلام کی حفاظت کی اور علم کو پھیلایا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے ایک ربائی کے بعد ہمارے حجت الاسلام والمسلمین جناب جعفر مہدی صاحب کی طرف، کہ میں کیونکہ یہ ہماری انشاءاللہ کل پہلی رجب ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے، تو اسی حوالے سے بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے، بندگی میں بھی جو سردار نظر آتا ہے، ہو بہو احمد مختار نظر آتا ہے۔ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ کس طرح سے علمی خدمات کی، تو ظاہر ہے باب علم تو مولا علی علیہ السلام ہے، تو یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ جعفر مہدی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کر کے درخواست کروں گا کہ قبلہ آپ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص مراجع عظام اور بالاخص صاحب العصر والزمان میں حجت کے حضور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ یقیناً ماہ رجب اور شعبان مقدمہ ہے، تیاری ہے ماہ شہر اللہ کے لیے، ماہ رمضان کے لیے، اور اس مہینے میں کافی مناسبات ہیں، جس کی ابتدا ہی باقر العلوم کی آمد سے ہے اور جس کی انتہا اور اختتام مبعث و معراج پہ ہو رہی ہے۔ جی قبلہ، جیسے آپ اپنی گفتگو کو آپ نے شروع کی، تو جیسے ہم لوگ قبلہ و کعبہ فرما رہے تھے کہ جو خدمات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور ماہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ برکتوں کا اور یعنی بارشوں کا مہینہ، اللہ نے اس مہینے میں برکت کی بارش کی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کی گفتگو میں میں نے خلل ڈالا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ یہ مفاتیح الجناں میں امام موسیٰ کاظم سے۔ قبلہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ابتدا باقر العلوم سے ہے جی اور اس مہینے کا اختتام مبعث و معراج پہ ہو رہا ہے۔ واہ۔ آج کا تذکرہ منسوب ہے باقر العلوم کی خدمات اور ان کے علمی کارناموں کے ساتھ۔ قبلہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جامع طور پہ اپنی گفتگو میں وہ سارے ادوار اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ کیا۔ قبل اس کے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت کے ان کارناموں کا تذکرہ کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عرض کروں کہ کچھ خاص امتیازات ہیں جو باقر العلوم کے ساتھ ہیں۔
یہاں جب ہم امتیاز کہتے ہیں تو ہر معصوم، ہر امام کے کمالات ایک جیسے ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے زمانے کے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ان کمالات کے اظہار کا انہیں موقع ملا. واہ. تو جو امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ ابن الخیرتین، اس لیے کہ آپ علوی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. واہ. اس لیے کہ والد گرامی جناب سید سجاد علی ابن الحسین، علوی و حسینی، والدہ فاطمہ بنت حسن، کہ جن کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں انہا کانت صدیقۃ، اور پھر فرماتے ہیں آل حسن میں ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں گزری. تو یہ ایک اعزاز ہے جو یقیناً پہلے حضرت حسنین کو بھی ہے، لیکن اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ہے کہ وہ حسنی اور حسینی دونوں منسوب ہیں. القاب میں سے مشہور لقب باقر، لیکن اور بھی القاب ہیں. یہ وہ لقب ہے کہ جس کی طرف جب نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو اپنے 12 خلفاء کے نام بتلائے تو اس وقت فرمایا کہ اے جابر تیری ملاقات ہوگی میرے 5ویں جانشین سے کہ جو میرا ہم نام ہوگا محمد، اس کا بھی نام ہوگا. اور اب فرمایا کہ انہو یبقر العلم بقرا، کہ وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسا شگافتہ کرنے کا حق ہے. فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَقْرَأُ مِنِّي سلام. یہ ایک خاص خصوصیت ہے اس امام کے ساتھ کہ سرور کائنات نے سلام کہلوایا ہے جابر کے ذریعے سے کہ میرے اس 5ویں وارث محمد باقر تک میرا سلام کہلانا. یعنی کروڑوں مسلمان قیامت تک جس پہ سلام کہہ رہے ہیں وہ جابر کے ذریعے سے اپنا سلام محمد ابن علی حضرت باقر علیہ السلام کی طرف بھجوا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خصوصیت القاب میں سے، اور القاب سے ہی عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ القاب سب معصومین ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں. امین، ایک لقب امین ہے کہ علم الہی کہ جو صحیح امانت ہے ان کے پاس، جو ورثہ انبیاء ہے اس کے وہ امین ہیں. الشبیہ، یہ بھی ایک لقب ہے میرے اس مولا کا، کیونکہ کہا گیا کہ اپنے جد کے ساتھ کردار میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے کہ جب جابر نے سلام پہنچانے سے پہلے جب یا باقر ہو یا باقر کہا کرتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کس کو تو پکار رہا ہے. تو اس وقت جب ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبی میں سامنے آیا تو کہا کہ ذرا 2 قدم آگے چل، 2 قدم پیچھے ہٹ. اس وقت فرمایا کہ یہ رفتار میں، سیرت میں مشابہ ہے رسول اللہ کے، کہ جو صفات مجھے نبی اکرم نے بیان کی تھی بالکل انہی صفات کا یہ حامل ہے. یہ الشبیہ، الشاکر، ہر وقت شکر خدا ادا کرنے والے. شاکر بھی لقب ہے میرے مولا کا، اور خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر وقت میں نے اپنے والد گرامی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. چل رہے ہوتے تھے ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں. ہر لمحے میں نے اپنے بابا کو ایسا لمحہ نہیں دیکھا کہ وہ ذکر نہ کر رہے ہوں. سجدے میں ہے تو شکر، ہر لمحے ان کی شکر خدا ادا کرتے. تو شاکر، ہادی، صابر، اور یقیناً 4 سال کی یا 3.5 سال کے ہیں جو واقعہ کربلا میں ہے. سارے وہ مصائب جو زندان شام، بازار کوفہ، بازار شام اور واپسی مدینہ، یہ سارے چشمدید گواہ ہیں ان واقعات کے. اور پھر اس کے بعد بھی بنو امیہ کے دور کے اندر جو زندگی گزاری اور جو صبر سے کیا، صابر. اور ایک اور لقب ہے الشاہد، گواہ، اور مشہور لقب الباقر.
کہ باقر دو تعبیریں ہیں، باقر علوم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کے علوم کو وسعت دینے والے، اور باقر علوم النبیین، انبیاء کے علم کو شگافتہ کرنے والے، کوئی ایک باب سے کئی ابواب جاری کرنے والے۔ اس لیے آپ دونوں کو، یعنی امام صادق اور آپ کو صادقین بھی کہا جاتا ہے اور باقرین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہی کہ ذرا ان کے جب زندگی کے ادوار کو ہم تقسیم کریں، 57 ہجری یکم رجب کو ولادت، اور یہاں یہ بھی خوبصورت ایک امتزاج ہے 5 اور 7 کا، 7ویں معصوم ہے، 5ویں امام ہے، اور 57 ہجری ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور 57 ہی برس اس دنیا میں ظاہری زندگی ملی، تو 57 کو 57 سے جمع کرے تو 114 ہجری میں شہادت ہے۔ 3 یا 3.5 سال تک اپنے دادا کے ساتھ، واقعہ کربلا 61 ہجری، پھر 35 یا 34 برس تک 95 ہجری تک اپنے والد گرامی امام سید سجاد کے ساتھ زیر امامت رہے۔ مستقل امامت جو ہے وہ 95 سے لے کے 114 تک 18 یا 19 سال کا عرصہ ہے۔ تو ان مختلف ادوار میں تقسیم کر کے حضرت کی اس زندگی کے اوپر ہر دور کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت سارے درس ہیں، لیکن میں صرف آخری جو 18 سالہ مستقل دور امامت ہے اس کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کسی بھی امام کے قول یا فعل یا اس حالات کو دیکھنا ہو تو مد مقابل کے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا جو موقف سامنے آیا یا ان کا جو کردار سامنے آیا، مقابل میں کیا کردار تھا، پھر ان کی عظمت اور اس موقف کو صحیح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جو ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، جہالت ہی جہالت تھی، جیسے کہ قبلہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ جو دور آل سفیان کے بعد حکومت آل مروان میں جب بٹ رہی ہے، چاہے عبد الملک ابن مروان ہو، حشام ابن عبد الملک ہو، یا سلیمان ابن عبد الملک ہو، یا ولید ابن عبد الملک ہو، یا یزید ابن عبد الملک ہو، یا عمر ابن عبد العزیز ہو، یہ 2 سال کا درمیان میں ایسا عرصہ آیا، ان سارے ادوار میں جس چیز سے لوگ دور ہو گئے تھے وہ علم تھا، اس کے مقابلے میں جہالت ہی جہالت تھی، درباری علماء، لیکن علم کی جو واقعاً ایک شمع روشن تھی وہ مدینے میں فقط روشن تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی صدی میں ایک علم کی صدی ہونی چاہیے تھی کہ ابتدا ہوئی ہے صرف نبی اکرم کا دور اور مولا کائنات کے جو ظاہری 3 یا 4 سال جب موقع ملا مولا کائنات کو، ان ادوار کے علاوہ علمی طور پہ، حدیث پہ تو ویسے پابندی ہے اس زمانے میں پہلی صدی میں کہ حدیث تدوین نہیں کی جا سکتی، اور اب مملکت اسلامی پھیل رہی ہے، سندھ تک محمد ابن قاسم، یورپ کی سرحدوں تک اسلام، اور ادھر افریقہ تک پھیل چکا ہے، نئے نئے نظریات، نئے نئے لوگ آ چکے ہیں، اسلام صرف عرب تک محدود نہیں رہ گیا اسلام، نئے نئے کویسچن اور نئے نئے سوالات ابھر رہے ہیں، روم کا فلسفہ آ رہا ہے، یونان کا فلسفہ آ رہا ہے، ہند وہاں سے طب کے سوالات آ رہے ہیں، مختلف تیار مختلف فکریں سر اٹھا رہی تھیں، اور حکمران اپنے درباروں میں، اور انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہ تھی۔ اسلام کے اوپر جو مختلف اٹیک ہو رہے تھے، مرجع کا ظہور ہو رہا ہے، اسی طرح عقیدہ جبر پھیلایا جا رہا ہے، بلکہ بعض تو ان عقائد کو پھیلانے اور مذاہب کے پھیلانے میں خود حکام ہی شامل تھے، اسی طرح غلو وہ بھی ہے، مفوضہ، تو یہ بہت ساری گمراہیاں ہیں مقابل کے اندر،
اور ایک طرف وہ وارث پیغمبر ہے، وارث علم پیغمبر ہے، ہادی برحق موجود ہے۔ اب اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ اتنے محاذوں کے اوپر سے کام کرنا ہے ان کے مخالف میں۔ اور جو مدرسہ قائم کیا مدینہ کے اندر، جو بعد میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی، اس کی ابتدا امام محمد باقر علیہ السلام نے کی ہے۔ بلکہ یہ بے جانہ ہو کر کہہ دوں کہ آج اس وقت جتنا سرمایہ علم موجود ہے، تفسیر ہو، فقہ ہو، وہ دین ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ ایک ایک چاہنے والے ایسے اصحاب تیار کر دیے، محمد ابن مسلم جیسے، کہ جس کو 30,000 احادیث اور فرامین یاد کروا دیے، جابر جوفی جیسے، زرارہ جیسے، حمران جیسے، ابو بصیر جیسے، کہ جن کے متعلق کہا کہ اگر یہ 4 نہ ہوتے تو میرے جد کا یہ جو علم ہے یہ آگے نہ پہنچتا۔ ان تیاروں کے خلاف، ان تحریکوں کے خلاف اگر کوئی جواب دینے والا تھا تو وہ فقط وارث پیغمبر مدینے میں بیٹھ کے امام محمد باقر علیہ السلام دے رہے تھے۔ اور اس وقت کے بڑے بڑے جو محدث آج کہلاتے ہیں، شہاب الدین زہری ہو، عطا ہو، یا فقہ کے بڑے بڑے امام، انہی دوروں کے اندر یہ جو امام بنے باقی مذاہب کے، وہ بھی تلمیذ نظر آتے ہیں یا شاگردوں کے شاگرد نظر آتے ہیں ان دونوں امام صادقین کے، امام باقرین کے۔ اسی طرح سکے کا مسئلہ آیا جب روم کے بادشاہ نے، کیونکہ روم کا سکہ چلتا تھا، مملکت اسلامی تھی، بڑا مشکل وقت آ گیا تھا حکمرانوں کے اوپر، تو اس وقت بھی امام کو بلایا گیا اور امام نے مشورہ دیا کہ اپنا سکہ بنایا جائے، ایک طرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھ کے جاری کر دیا جائے۔ اور علمی سطح پہ بھی ان تمام تیاروں کا جو مخالف پہ آوازیں اٹھی رہی تھی، چاہے ملحد ہوں، خوارج ہوں، غالی ہوں، مرجعہ ہوں، جبر کے قائل ہوں، معتزلہ یا اشاعرہ ہوں، اگر کوئی صحیح اسلام کا راستہ ان کے مقابلے میں بیان کرنے والا تھا تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے، جو اس مدینہ میں بیٹھ کے انہوں نے ایک مکمل تربیت کی، فقہا پیدا کیے۔ حدیث کو جس کے متعلق یہی تھا کہ اب اس حدیث کی تدوین کے اوپر پابندی تھی مکمل طور پہ، اور نام بھی دیکھیے کہ محمد، یہ سلسلہ امامت میں آگے ہے، لیکن حضور اکرم کے بعد اب پہلے وہ شہر علم ہیں، یہ اس علم کو آشکار کرنے والے ہیں۔ تو اس دور کے اندر رہ کے امام نے ایسی تربیت کی، ایسے شاگرد پیدا کیے کہ ایک مکمل یہ مدرسہ بنا، ایک مکمل یونیورسٹی بنی۔ اور اس زمانے میں حجاج ابن یوسف جیسا شخص حاکم ہو جب پورے عراق کا، یعنی یہ سارے سختیوں اور جبروں کے باوجود امام کی جو علمی خدمات ہیں، یعنی آسان نہیں ہے کہ حجاج ابن یوسف، خود عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ اگر اولین و آخرین کے فاسق اور منافق اکٹھے کیے جائیں مقابلے میں، ہمارا ایک حجاج کافی ہے۔ کہ جب وہ واصل ہوا، اس دنیا سے گیا، تو اس کی جیل کے اندر 50,000 مرد، 30,000 خواتین قیدی تھے، اور 1,70,000 یا 80,000 افراد کا قاتل، خانہ کعبہ کے اوپر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے والا حجاج ابن یوسف۔ یہ سارے واقعات امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں گزرے ہیں، یعنی اس سختی اور ان مصائب کے دور کے اندر بھی ہدایت کا فریضہ انجام دینا، اور نبی پاک کے اس علوم کو، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ علم ہے ہی وہی جو قرآن ہو یا وحی ہو یا ترجمان وحی کی زبان سے نکلے۔ جو حقیقی جسے علم کہا جا سکتا ہے وہ قرآن یا ترجمان وحی کی زبانوں سے جو جاری ہوا ہے آل محمد سے، وہی علم ہی کہلاتا ہے۔ باقی لوگوں کی فکر ہو سکتی ہے، اختراعات ہو سکتی ہے، علم کی جو صحیح معیار ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی جب دوسرے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، مکمل جوابات ملحد آیا ہے، تو جب اس کا کہیں اور کہیں جواب نہیں پڑا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے ایسے قانع کیا۔ اسی طرح خارجی خوارج موجود تھے اس زمانے میں بھی،
وہ آ رہا ہے، امام قائل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ عیسائیت کے عالم آ رہے ہیں، سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں بعد کے اس حصے میں عرض کروں گا امام کے کچھ واقعات کمالات کے، علمی کمالات کے۔ بس اسی پہ میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اس پہلی صدی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات کو موقع ملا، وہ بھی 3 یا 4 سال، لیکن وہ بھی جنگوں کے اوپر بھی رکھا مصروف رہے، مختلف جنگیں مسلط کی گئیں، صفین، نہروان، جمل، اور اس کے بعد بھی یہ ایک تھوڑا سا دور ایسا ملا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو وہ یاد حضرت علی آئی اور یاد حضور اکرم آئی کہ اصل علم کا منبع یہاں پہ موجود ہے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تذکرہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ کل انشاءاللہ 1 رجب ولادت باسعادت، اور اسی کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام مرتب کیا گیا، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اور مذہبی رہنمائی جو انہوں نے اپنے زمانے میں کی، جیسا کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین علامہ جعفر مہدی صاحب فرما رہے تھے کہ علم وہ ہے جو یا تو قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصومین سے جو ہم تک پہنچا وہ علم ہے۔ اور ایک بات اور کی کہ آج جتنا بھی علم ہم لوگ تک ہم تک پہنچا ہے، اس کی بنا امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک وقفہ ہوگا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اسکرین پہ نمبرز آ جائیں گے، آپ لوگ آج اسی پروگرام کے اسی عنوان کے حوالے سے اگر سوالات کریں تو ان کے جواب ملیں گے۔ پھر میں تاکید کر رہا ہوں کہ کوشش کریے گا، کوشش نہیں بلکہ یقیناً آپ جو ہیں اسی پروگرام کے اسی عنوان کے حوالے سے سوال کیجیے گا۔ میں ایک 4 مصرعے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے تھوڑے سے اذہان جو ہیں ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ظفر صاحب کی گہری گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں۔ کعبے میں دیکھ روشنی کیسی غضب ہے، کعبے میں دیکھ روشنی کیسی غضب ہے اس لیے یہ آمد ماہ رجب ہے، اس ماہ میں رہے گا وہی شخص شادماں، اس ماہ میں رہے گا وہی شخص شادماں، جو ہے حلالی پاک بھی جس کا نسب ہے، اور کعبے میں دیکھ روشنی کیسی غضب ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وقفہ ہوگا، لیکن میں کسی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر چاہوں گا کہ میں اپنے انتہائی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب ظفر عباس ظفر صاحب سے کہوں کہ اسی گفتگو اسی عنوان سے اپنی گفتگو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بنو امیہ کا دور ظلم و استبداد کا جاری و ساری تھا اپنی طرف سے، اور صرف ظلم و استبداد اس طریقے سے نہیں تھا کہ شیعوں کو ختم کرنا ہے، بلکہ اس طریقے سے بھی تھا کہ شیعہ علوم کو بھی ختم کرنا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اثرات کو بھی توڑنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یعنی ہر جگہ نام نہاد اور اپنے پروردہ علماء جو ہے وہ معین کر رکھے تھے کہ وہ ان کے مقابلے میں توڑ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں، احادیث بیان کرتے رہیں، بتاتے رہیں لوگوں کو، اور ان کے ہر حدیث کے مقابلے میں حدیث جو ہے وہ بیان کرتے رہیں جو بھی ہے۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ کے اندر جیسا کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر، عروہ ابن زبیر، محمد ابن شہاب الزہری، یحییٰ ابن سعید اور عطا وغیرہ ایسے لوگ تھے کہ جن میں بعض لوگ غلام ہیں، ان غلاموں کو علماء بنا کر، محدث بنا کر، اور محدثین کی صف میں کھڑا کر کے امام
حدیث اور امام روایت اور امام فتویٰ جو ہے وہ بنا دیا۔ یہ لوگ مکے اور مدینے کے اندر تھے۔ کوفے میں ابراہیم نخعی تھے اور شعبی تھے، اور بصرے میں حسن بصری تھے۔ یمن میں طاؤس جیسے شخص تھے کہ جس طاؤس نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا مناظرہ بھی کیا ہے آ کر۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی وہ ایک توڑ بھی پیش کر رہے تھے جہاں پر وہ ایک ظلم و استبداد تھا اور علماء پر جس طریقے سے کیا جا رہا تھا، حدیث جیسا کہ بیان کی جا رہی تھی۔ اور حدیث کے اندر میں خاص طور پر مومنین کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ جہاں پر آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، اور اس موقع پر ہم یہ نہیں کہتے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے خود فرمایا، بلکہ اصل روایت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے علی ابن الحسین سے، علی ابن الحسین نے حسین ابن علی سے، اور اس کے بعد حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حدیث ہے وہیں سے جتنی بھی ہے اس کی روایت ہمارے ہاں سلسلہ جو چین ہے روایت کا وہ یہ ہے، اگر روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہو، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ان کی روایت یا ان کی حدیث نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ بے شک۔ اب اس کے اندر جو لوگ تیار ہوئے اس علمی مرکز کے اندر، یہ جو امام علیہ السلام کا علمی مرکز تھا، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا، تو اس علمی مرکز کے اندر جو لوگ تیار ہوئے، ایسے ایسے تیار ہوئے کہ اب عوان ابن تغلب جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ شاگرد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور وہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو امام علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کر پہلے ہاتھ کا مصافحہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گلے لگاتے ہیں، گلے لگانے کے بعد ان کے لیے تکیہ منگواتے ہیں، تکیہ منگوا کر اس کے اوپر ان کو بٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ علماء اور محدثین ہیں سبحان اللہ، جن پر امام علیہ السلام جن کی طرف سے ہمیں جو علم ملا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ اور اس وقت جو تھی ایک فرصت ملی تھی، اور فرصت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر یہ بحث اور مباحثہ جو ہے وہ چلانے کے لیے کچھ ایک ایسا انداز بھی آ گیا تھا، یعنی ایک طرف انہی دور کے اندر، ادوار کے اندر، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوروں میں جو بنو امیہ تھے، ایک آخری دور جو تھا، بنو امیہ جو تھے ان کا زوال کا دور شروع ہو چکا تھا، اور بنو عباس جو ہے وہ علویوں کی مظلومیت کو جو ہے وہ اس کا سہارا لے کر اپنے اقتدار کے لیے راستے ہموار کر رہے تھے۔ دونوں کو اب یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ بھی متوجہ رہیں کہ دونوں کو اپنے کسی نہ کسی طرح سے آل محمد کی، اہل بیت محمد کی، اہل بیت اطہار کی کسی نہ کسی طریقے سے ہم نوائی کی تھوڑی بہت جو ہے وہ ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے اپنے ہاتھ ذرا کھینچ لیے ہوئے تھے کہ وہ شدت جو ظلم و بربریت کی تھی وہ شدت تھوڑی کم ہو چکی تھی اس دور میں، اور اس شدت کی کمی کی وجہ سے یہ دور ایک سنہرا دور ہے اسلام کے لیے، سنہرا دور ہے حدیث کے لیے، سنہرا دور ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، ایک سنہرا دور ہے علم دین کو اور علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو بچا کر دنیا کے اندر پہنچانے کا۔ اس قبلہ آپ کی قطع کلامی بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ لوگ کو بھی یقیناً اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ ٹیکنیکل مجبوری ہوتی ہے، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ میں قبلہ سے معذرت کے ساتھ یہ فرض نبھاتا ہوں کہ جیسا قبلہ فرما رہے ہیں اسی گفتگو کو تسلسل دیں گے انشاءاللہ بریک کے اس پر، اور آپ لوگ کی کالز بھی لیں گے، اور آپ اسی حوالے سے جو پروگرام کا عنوان ہے اسی حوالے سے سوالات کریے گا۔ بریک تک ہمیں اجازت دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔